جو ایک بار بکھر جائیں تو پھر یکجا ہو کر پہلے جیسے نہیں رہتے۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسے نازک مرحلے بھی آتے ہیں جب فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹ جائیں، کسی کے نزدیک رہیں یا پھر ان سے بہت دور چلے جائیں، کیونکہ حساس لوگ کبھی دوسروں کے لیے درد کی وجہ نہیں بنتے، اس لیے وہ کوشش میں رہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ وہ اپنی سب خواہشات کو دل میں دفن کر کے دوسروں کے لیے خوشیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، جبکہ ان کا اپنا دامن خالی ہی رہتا ہے۔ ایسے لوگ کس قدر نایاب ہوتے ہیں جبکہ ان کا اپنا دامن خالی ہی رہتا ہے۔ ایسے لوگ کس قدر نایاب ہوتے ہیں یہ بے حس لوگ نہیں جان سکتے۔ گوا دیتے ہیں وہ ان لوگوں کو جو موتیوں کی مانند ہوتے ہیں، جو ایک بار بکھر جائیں تو پھر یکجا ہو کر پہلے جیسے نہیں رہتے۔ مقصد کے بغیر زندگی ایسی ہی ہے جیسے درخت سے گرے ہوئے پتے، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وقت کی ہوا انہیں جہاں چاہے اڑا کر لے جائے، جس کا دل چاہے انہیں رونتا ہوا گزر جائے۔ اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائیں، چاہے وہ اپنی اور دوسروں کی زندگی آسان بنانا ہی ہو۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دیں جو دوسروں کے پاس ہیں، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بہت ساری ایسی آزمائشیں بھی تو ہیں جن سے اللہ پاک نے ہمیں نہیں گزارا۔ تو حالات جیسے بھی ہوں، ہمیشہ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ حد سے زیادہ لگاؤ انہیں آپ سے دور کر دے گا۔ کبھی بھی کسی تعلق کو اپنی کمزوری نہ بنائیں۔ آپ جتنا اس تعلق کے پیچھے بھاگو گے، اس تعلق کے قائم رہنے کے امکانات اتنے ہی کم ہوتے جائیں گے۔ اپنے تعلقات میں گنجائش پیدا کریں۔ جیسے درخت کی جڑ کو تنا بننے کے لیے اپنی شاخیں پھیلانے کے لیے جگہ درکار ہوتی ہے، اسی طرح تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ان میں اسپیس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسپیس رشتوں میں، تعلقات میں جادو کا کام کرتی ہے۔ قدر وہی لوگ کرتے ہیں جو آپ کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ صحیح جگہ ہی آپ کی قدر کا تعین کرتی ہے۔ اگر کسی جگہ آپ کی قدر نہیں کی جا رہی تو ناراض مت ہو، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط جگہ پر ہیں۔ اس لیے ایسی جگہ مت ٹھہریں جہاں آپ کی قدر نہ ہو۔ ایک بہت تلخ حقیقت ہے کہ یا تو میرے والدین کو میرا جنازہ برداشت کرنا ہوگا یا مجھے ان کا، یا تو میری اولاد مجھے دفنائے گی یا میں ان کو۔ حقیقت تو ہے، اس حقیقت کا سامنا تو کرنا ہے، لیکن ہمارے دین نے ہمیں اس حقیقت کا سامنا کرنا سکھا دیا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ان سب چیزوں سے ہمیں ایک حد تک محبت کرنی ہے۔ ان سے ہماری جدائی ہمارے وجود کی انتہا نہیں ہوتی کہ اگر یہ نہیں ہوں گے تو ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ اگر یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو برداشت کر سکتی ہے تو یہ کسی بھی چیز کو برداشت کر سکتی ہے۔ یہ درس ہے اللہ تعالیٰ کا۔ رویے انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے رویے جو آپ کی کل کائنات ہوں۔ یہ رویے ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں۔ ان رویوں کی وجہ سے ہی ہماری زندگی جنت بھی بنتی ہے اور جہنم بھی۔ اگر کوئی انفرادی طور پر اپنا رویہ درست کر لے تو کتنے لوگوں کی زندگیاں آسان ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا، اسے کس چیز میں خرچ کیا، اس کے علم کے سلسلے میں کہ اس پر کہاں تک عمل کیا۔ قرآن شریف وہ واحد کتاب ہے جسے پڑھنے پر اس کے لکھنے والے کو پڑھنے والے سے محبت ہو جاتی ہے، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جو پڑھنے والے کے لیے وکیل بن جائے گی اور اللہ جل جلالہ سے اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کروائے گی۔ ماشاء اللہ۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کبھی کبھی ہمیں زندگی اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی، وقت لگتا ہے، اور جب سمجھ میں آتی ہے تو چیزوں کو درست کرنے کے لیے وقت کم ہوتا ہے۔ کبھی ہم وہ جگہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں جہاں ہم نے بہت سی غلطیاں کی ہوتی ہیں، اور کبھی وہ لوگ چلے جاتے ہیں جن کے ساتھ ہم نے زیادتیاں کی ہوتی ہیں۔ بس کرنا یہ ہے کہ جب احساس ہو جائے، سمجھ آ جائے تو پھر کوشش کریں کہ کم سے کم غلطیاں ہوں۔
اس دنیا میں آپ چاہے کتنا وقت کیوں نہ گزار لیں، یہ دنیا آپ کی نہیں ہو سکتی۔ آپ اس دنیا میں اپنے دوستوں کے پیچھے، رشتہ داروں کے پیچھے خود کو کتنا ہی ہلکان کیوں نہ کر لیں، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی آپ کی قدر نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں کچھ بھی ہمارا نہیں ہے سوائے ہمارے رب کے، بس وہی ہمارا ہے، وہی ہے جس کو جب پکارو وہ جواب دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا ہے، بس اللہ مل جائے پھر سب مل جاتا ہے۔ فکر کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے پورے دن میں کم کھانا کھایا یا کم کمایا یا آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ فکر کی بات تو یہ ہے کہ آپ پر سورج طلوع ہو کر غروب ہو جائے اور آپ اللہ کے آگے سجدہ ریز نہ ہو سکے۔ فکر تو یہ ہے کہ آپ پر دن تمام ہو جائے اور آپ قرآن کو کھول کر پڑھ نہ سکیں۔ فکر کی بات تو یہ ہے کہ آپ پر صبح سے شام ہو جائے اور آپ کی زبان استغفار سے محروم رہے۔ یقین جانیے جنہیں یہ فکریں لگتی ہیں وہ پھر دنیا کی ہر فکر سے آزاد ہو جایا کرتے ہیں اور رب انہیں دونوں جہاں میں سرخرو کر دیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں، اور اس سے بھی کم لوگ ہوتے ہیں جو سچ میں جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں، اور اس سے بھی کم لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم کہہ پاتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، اور اس سے بھی کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ان لوگوں کی قدر اور فکر کیجئے جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں ٹھیک نہیں ہوں۔ باقی مردہ پودوں کو پانی دینے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کو وقت دینا اپنے وقت اور ہر چیز کا ضیاع ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوشش بہت پسند ہے۔ آپ ان کی چاہت پانے کے لیے یا قبولیت پانے کے لیے کوشش کریں، اللہ جل جلالہ اسے بہت پسند فرمائیں گے۔ وہ کوشش کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو لیکن وہ مستقل اور سچی نیت سے ہونی چاہیے۔ آپ دعا کی قبولیت کے لیے کوئی بھی عمل اپنا لیں، اس پر قائم رہیں۔ اللہ اپنے وعدے میں بڑے سچے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ عمل آپ کس لیے کر رہے ہیں اور عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک بہت ہی خاص بات، دعا سے تقدیر کا لکھا بھی بدل دیا جاتا ہے۔ کیا تمہیں اچھا نہیں لگے گا کہ تمام جہانوں کا رب اپنی بندی کو یاد کرے، پیار سے اپنے فرشتوں کے سامنے ذکر کرے کہ دیکھو میری فلاں بندی اپنے کاموں کے ساتھ مجھے یاد رکھتی ہے، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میرے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتی ہے، مجھ سے اپنی محبت یاد کر کے کبھی مسکرا دیتی ہے تو کبھی نم آنکھوں سے آسمان کو تکتی ہے جیسے مجھے دیکھنا چاہ رہی ہو، جیسے کہہ رہی ہو اللہ جی آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ بھی مجھے اپنی محبت پر استقامت دے دیں، آمین۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو اور نہ ہی ٹھہرو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنی دور ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ ہم سب کسی نہ کسی تکلیف سے جڑے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں ٹوٹے رہتے ہیں، لیکن یقین جانے کہ ہم میں سے کچھ نصیب ہوں جسے اس کی تکلیف سجدے میں جھکاتی ہے، دعاؤں پہ لگاتی ہے، اللہ سے ملاتی ہے، یقین بڑھاتی ہے، کیونکہ جس کا غم اسے اللہ سے جوڑ دے اس کا وہ غم نہیں تھا، وہ اس کے لیے اللہ کی چاہت تھی۔ جب دل گھبرانے لگے، آنکھوں سے آنسو آنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا، بھلے کچھ نہ کہنا لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ تمہیں کبھی اکیلا تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو خوش ہو جائے گا انسان۔ آپ دنیا میں کسی کو درد دینے کے بعد آئے ہیں اور یہ درد صرف آپ کی ماں نے محسوس کیا تھا، اور اگر آج مر جائیں تو آپ کی موت پر کسی کا بھی دل اتنا نہیں پگھلے گا اور تڑپے گا جتنا آپ کی ماں کا۔ اس لیے کوشش کریں ماں کا دل نہ دکھے آپ کی وجہ سے، ماں کو کسی کے لیے نہ چھوڑیں۔ دیکھو جب زندگی میں ایسے حالات سامنے آ کھڑے ہوں جہاں تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئی ہو، گھبرانا نہیں، اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تمہیں تنہائیوں کے راستے سے گزرنا پڑے گا۔ مسکراؤ کہ اللہ نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ سے نفرت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت پیار سے بنایا ہے. وہ آپ کی کمزوری سے آگاہ ہے. اسے معلوم ہے کہ آپ نے بار بار پھسلنا ہے. بہت سے پھسلے ہیں، لیکن اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کو احساس ہو جاتا ہے. جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں وہ بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار پلٹ کر قرآن کی محفل میں آتے ہیں. سورہ یوسف. میں تمہیں ان لوگوں کے سامنے کھڑا کروں گا جنہوں نے تمہیں گرایا، مگر اس دن تمہارا نام اور مقام الگ ہوگا. سورہ بقرہ. میرے ہارے ہوئے بندوں سے کہہ دو کہ میں کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. سورہ دوحہ. اور یقین جانو کہ عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. اے اللہ، ہمیں ہر عمل میں خلوص عطا فرما. ہمارے دلوں کو عاجزی اور خشیت سے بھر دے. ہمارے اعمال اور اثرات کو خیر کا سبب بنا دے اور ہمیں قیامت کے دن کے لیے روشنی عطا فرما. آمین یا رب العالمین. تمہاری چاہ کا وہ ایک پھول جس پر تم نے اللہ کی رضا کی خاطر صبر کر لیا ہے، تمہیں ان پھولوں تک پہنچا دے گا جو جنت کے باغ میں لگے ہوئے ہیں اور تمہاری چاہ سے بڑھ کر خوبصورت اور دائمی ہے. آہستہ آہستہ تم سمجھ جاؤ گے عافیت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے خاموشی اور ایک حصہ کنارہ کشی کیوں ہے، کیونکہ تمہیں اپنا سکون، اپنی ذات ہر شے سے زیادہ عزیز ہونے لگے گی. تمہیں بالآخر خود سے محبت ہونے لگے گی. اے اللہ، اپنی رحمت سے ہمارے ساتھ معاملہ فرما، میرے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنے کرم کے مطابق. اے اللہ، مجھے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنے والوں میں رکھ اور میرے لیے اپنے راستے کو آسان تر فرما دے. آمین. جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں. سونا بازار کی گراوٹ سے نہیں ڈرتا، اس کی قدر ذاتی ہے. یہی حال کردار کا بھی ہے. جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. پتہ ہے ہم انسانوں کی سب سے بڑی ٹریجڈی کیا ہے؟ ہم قدر کرنا اور کسی کے خلوص کو پہچاننا تب شروع کرتے ہیں جب وہ شخص ختم ہو گیا ہو، مر چکا ہو اندر سے. اور مرے ہوئے انسان کی قدر کی بھی تو کیا کی؟ نہ گزرا وقت واپس آتا ہے اور نہ مرا ہوا انسان واپس آئے گا. لوگوں کی زندگی میں ان کی قدر کرنا اور اہمیت دینا سیکھیں. زندگی میں آپ یہ جان جائیں گے کہ ہر شخص کا ایک خاص کردار ہوتا ہے جو آپ سے ملتا ہے. کچھ لوگ آپ کو کامیابی کی طرف لے جائیں گے، کچھ آپ سے محبت کریں گے، کچھ آپ کا امتحان لیں گے، کچھ آپ کو استعمال کریں گے، کچھ آپ کو مایوس کریں گے، کچھ آپ کو وہ سبق سکھائیں گے جو آپ زندگی بھر نہیں بھولیں گے، اور سب سے اہم وہ ہیں جو آپ میں موجود بہترین خوبیوں کو سامنے لائیں گے. چپکے چپکے کسی کے کام آنا، محبت جتانا، کسی کو جگہ دینا، حوصلہ دینا، مصیبت میں کسی کے پاس ہونا، اپنی خواہش چھوڑ کر دوسروں کی پوری کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کے لیے بہت سی دعائیں اکٹھی کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. اعتبار وہ واحد ٹرافی ہے جسے جیت کر لوگ توڑ دیتے ہیں. کوشش کیجئے جو آپ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کا مان کبھی نہ ٹوٹے، کیونکہ اعتبار جیتنے میں عمریں لگ جاتی ہیں اور ٹوٹنے میں صرف ایک پل. اور پتہ ہے رب کی خوبصورت صفت کیا ہے؟ جب ہم غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پہ لے جاتے ہیں تو وہ رد نہیں کرتا، پھٹکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ یاد نہیں کرواتا، بھگا نہیں دیتا. وہ تو دل دیکھتا ہے، نیتوں کو پڑھتا ہے، ندامت کو دیکھتا ہے، بندگی کو بھاپ لیتا ہے، دل میں سکون اتارتا ہے اور معاف کر دیتا ہے. یہ الفاظ بھی کتنے باکمال ہوتے ہیں. انجانے اندیکھے لوگوں کو دل میں اتار دیتے ہیں اور برسوں کی پہچان رکھنے والوں کو دل سے اتار دیتے ہیں. کبھی کبھی کچھ پل اتنی شدت سے یاد آتے ہیں کہ بے اختیار منہ پہ مسکراہٹ یا آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تعلقات کو کیسے برقرار رکھیں؟ بات چیت کریں، اچھے اور برے کے بارے میں بات کریں، ٹرسٹ بنائیں، ایماندار رہو، ضرورت کے وقت ایک دوسرے کے لیے وہاں ہو، ایک دوسرے کے لیے وقت بنائیں، ماضی کو چھوڑ، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کریں، خوش رہیں، مسکراتے رہیں. کچھ لوگوں کو اپنی انا، اپنی خود پسندی میں کبھی گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے لیے کتنے اہم ہیں. اپنی خود ساختہ سوچوں اور مفروضوں میں وہ ایک نہایت پرخلوص اور محبت کرنے والے شخص کو کھو دیتے ہیں. انہیں کبھی اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ فضول کی مقابلہ بازی میں انہوں نے وہ جگہ بھی کھو دی جو صرف ان کے لیے تھی. بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر تم سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا. عادت بدل سکتی ہے لیکن فطرت نہیں.